عید قربان کے لیے تیاریاں تیز، مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا۔ ملک بھر سے بیوپاری اپنے جانور بیچنے لاہور لے آئے۔ ایک سے بڑھ کر ایک بیل، بکرے، دمبے اور اونٹ فروخت کے لیے پیش۔ کجلے چھترے بھی اپنے حسن کے جلوے دکھانے لگے۔ شہریوں کی سہولت کے لیے 8 مختلف مقامات پر عارضی مویشی منڈیاں قائم کی گئی۔ مویشی منڈیوں میں مہنگائی کی دہائی، بیوپاریوں اور خریداروں میں بھاؤ تاؤ۔ جسے من پسند جانور مل گیا وہ مقدر کا سکندر ٹھہرا، جو رہ گئے ابھی جانور کی تلاش میں سرگرداں۔ بڑوں کے ساتھ بچے بھی چلے آئے، ون ونڈو شاپنگ بھی عروج پر ہے۔ عید قربان کی رونق میں اضافہ، قربانی کے جانوروں کی ذبائش، گھنگرو، رنگ برنگی مالائیں، جھومر اور دیگر آرائشی سامان کی فروخت۔ شہر کے بازاروں میں میلہ لگ گیا، سجاوٹی سامان بیچنے والوں کی بھی چاندی ہو گئی۔ بچوں کی جانوروں سے دوستی ہو گئی، اللہ کے مہمانوں کی خوب تواضع، بچے جانوروں کو لے کر گلیوں میں گھمانے اور پھرانے لگے۔ عید منائیں گے اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی گھروں کو واپسی۔ بس اڈوں پر رش بڑھنے لگا، سیٹیں نہ ملنے اور اوور چارجنگ کی شکایات۔ ادھر ریلوے کا عید پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان۔ پہلی ٹرین کل کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ گرمی سے نڈھال شہریوں کے لیے اچھی خبر، محکمہ موسمیات کی عید کے دنوں میں بارش کی پیشگوئی۔ 16 سے 22 جون تک گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ادھر سورج آج بھی آگ برساتا رہا، لاہور کا درجہ حرارت 44 ڈگری ریکارڈ، شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت میں 10 روپے 69 پیسے فی یونٹ کمی۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 34 روپے 99 پیسے فی یونٹ مقرر۔ صنعت کاروں پر 200 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ختم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تاریخی پیکج کا اعلان کیا گیا۔ پنجاب کے بجٹ میں سرکاری اراکین بازی لے گئے، 380 ارب کے ریکارڈ فنڈ مختص۔ حکومت نے بجٹ میں اپنے اراکین اسمبلی کو کھل کر نوازا۔ حکومتی رکن اسمبلی کو فی کس 1 ارب کا فنڈ ملے گا۔ فنڈ سے اتحادی اراکین اسمبلی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار خواجہ سراؤں کے لیے 1 ارب مختص۔ خواجہ سراؤں کو روزگار کے لیے اسپیشل مہارت سکھائی جائے گی۔ رواں مالی سال میں ابتدائی طور پر 50 کروڑ خرچ کیے جائیں گے۔ گاڑی مالکان کے لیے بری خبر، 1000 سی سی سے کم گاڑی کا لائف ٹوکن ٹیکس 15,000 سے بڑھا کر 20,000 کر دیا گیا۔ 1000 سے 2000 سی سی تک 0.3% ٹوکن ٹیکس ہوگا۔ پراپرٹی ٹیکس اور موٹر ٹیکسز میں تبدیلیوں سے عوام پر 11 ارب کا بوجھ پڑے گا۔ ڈی سی ریٹ کے نفاذ سے 50 لاکھ سے اوپر کی ویلیوز کے تمام یونٹس ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے۔ پنجاب کے بجٹ میں صحت کارڈ پر علاج کے لیے 54 ارب روپے مختص۔ سرکاری اسپتالوں میں علاج سے حکومتی شیئر 23.25 ارب ملنے کی امید۔ ادھر بجٹ میں لاہور پولیس کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، افسران اور اہلکاروں کا رہائشی منصوبہ لٹک گیا۔ صرف 27 کروڑ 50 لاکھ روپے رکھے گئے۔ نگران حکومت نے 313 رہائشی فلائٹس اور عمارتوں کے لیے 1 ارب 98 کروڑ کا تخمینہ لگایا تھا۔ پنجاب حکومت نے عوام دوست بجٹ پیش کیا، مشکل فیصلے لے کر عوام کو ریلیف دیا۔ ہر فرد کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ 100 دن میں تاریخی کام کیے، مہنگائی 30% سے کم کر کے 11.8% تک لے آئے۔ آئندہ سال بورڈ امتحانات میں پاسنگ مارکس 40 ہوں گے، 50 نمبر کے پیپرز میں 20 نمبر حاصل کرنا لازم۔ تمام بورڈز کو نئی پالیسی کے تحت بچوں کو تیاری کروانے کی ہدایت، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ادھر اسکولوں کو 20 جون سے سمر کیمپ لگانے کی اجازت۔ سمر کیمپ صبح 7 سے 10 بجے اور شام 4 سے 7 بجے تک لگائے جا سکیں گے۔ اسکول ایجوکیشن نے SOPs جاری کر دیے ہیں۔ ساہنوال میں بچوں کی اموات پر ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن۔ حکومتی کارروائیوں کے بعد ڈاکٹرز نے ہڑتال کر دی۔ سرکاری اسپتالوں میں آؤٹ ڈور اور انڈور سروسز بند کرنے کا اعلان۔ سیکریٹری ہیلتھ کی معطلی، گرفتار نرس اور ڈاکٹرز کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ نرسوں کو ہتھکڑی لگانے پر بھی احتجاج۔ نرسز نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں علامتی دھرنا دیا۔ کہا خانیوال میں نرسز پر لاٹھی چارج ہوا، CO ہیلتھ نے خراب ادویات کا ملبہ نرس پر ڈال دیا۔
थाना रेस कोर्स के बाहर गोलियां चल गईं। दरख्वास्त देने के लिए आई पार्टी का मुखालफिन से आमना सामना। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। एसपी सिविल लाइन से रिपोर्ट तलब। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। काहना से अगवा 10 साला बच्ची बिहारी से बाजियाब। हमसाए जहूर ने साथियों समेत अगवा किया। मुलजमान बच्ची की शादी अपने रिश्तेदार रहमान से कराना चाहते थे। अगवा में मुलव्विस मरकजी मुलजम जहूर गिरफ्तार है। डिफेंस में सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी राहगीरों पर भारी पड़ गई। एपीएफ वीगो ने पहले सिग्नल पर खड़ी 2 गाड़ियों को टक्कर मारी, फिर सरकारी गाड़ी का ड्राइवर रुकने की बजाय फरार हो गया। राहगीरों की जानिब से बनाई गई वीडियो सामने आ गई। मुकदमा दर्ज। करप्शन केसेस में नैब लाहौर की अहम रिकवरी। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने 9 करोड़ 33 लाख के चेक हुकूमती ओहदेदारान को दिए। सूबाई सतह पर बरामद 8 करोड़ 57 लाख का चेक एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस अब्दुल सलाम के हवाले। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ केस में 4 करोड़ 60 लाख रुपए रिकवर हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस। मोनिस इलाही के खिलाफ जिमनी चालान पेश। साबिक वजीर समेत 9 मुलजमान को चालान में नामजद किया गया। एफआईए ने मोनिस इलाही के खिलाफ जिमनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा कराया। फरासत अली चट्ठा ने 1 अरब रुपए मोनिस इलाही की कंपनीज में जमा करवाए। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट इंटरपोल को भिजवाए जा चुके हैं। मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और दीगर मुलजमान आज भी फर्द जुर्म से बच गए। साबिक वजीर आला बीमारी के बायस अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 27 जून तक मुलतवी। जिलाओ घिराव समेत 6 मुकदमात का ट्रायल। यास्मीन राशिद, उमर चीमा, एजाज चौधरी अदालत में पेश। आइंदा समाअत पर मुलजमान को चालान की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। जज अरशद जावेद ने समाअत की। ट्रायल की कार्रवाई 26 जून तक मुलतवी। हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर लें और बंद कर दी। सेफ सिटी के कैमरों से भी मदद ली जाए। वन वे ट्रैफिक रोकने के लिए टायर किलर लगाए जाए। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स। पानी के ज़िया को बचाने के लिए वासा को जल्द नए मीटर लगाने की हदायत। अदालत का टुलेंटन मार्केट में कुत्ते और बिल्लियों समेत दीगर जानवरों के साथ नारवा सलूक पर इजहार तशवीश। सारिफ अदालत का डिग्रियों पर अमल दरामद न करने पर बड़ा ऑर्डर। ठेकेदार और 3 कंपनियों के मालिकान के वारंट गिरफ्तारी जारी। मालिकान को 11 और 12 जुलाई को पेश करने का हुक्म। जज मोहम्मद अली ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तायुनाती का इजलास। चेयरमैन ख्वाजा आसिफ ने ज़ेर सदारत इजलास जुडिशल कमीशन की जानिब से भेजे गए जजेस के नामों की तौसीक। पार्लिमानी कमेटी ने जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान का नाम भिजवाया था। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के जजेस के एजाज में टी पार्टी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर 12 ओहदेदारान ने एहतमाम किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक की शिरकत। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद शरीक हुए। एहसन रून, हफीजुर रहमान, असद अली बाजवा भी शरीक थे। वज़ीर आला मरियम नवाज से मुख्तलिफ अजला से अरकान असम्बली की मुलाकात। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल और ज़रूरियात से आगाह किया। ईद उल अजहा सिक्योरिटी प्लान के लिए काबीना कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। मुज्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल अकबर, सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगर, CCPO भी शरीक थे। सलमान रफीक ने कहा कि मवेशी मंडियों से लेकर ईद की नमाज तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। GCU में 192 मुलाजमीन की टाइम स्केल के तहत तरक्की पाने वालों में 48 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तरक्की पाने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, VC डॉक्टर शाजिया बशीर ने प्रमोशन लेटर्स दिए।
زیر تربیت افسران کا CPO کا مطالعاتی دورہ IG ڈاکٹر عثمان انور نے جدید اصلاحات سے آگاہ کیا وفد پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ آفس بھی گیا DG عاصم جاوید سے ملاقات سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز کے وفد کا سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ آپریشن کمانڈر شفیق احمد نے بریفنگ دی بند روڈ پیکج 2 کے ہائی رائز ایریا کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا نیازی انٹرچینج سے بابو سابو تک گاڑیاں رواں دواں DG LDA طاہر فاروق کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ کا دورہ عید کی چھٹیوں کے بعد منصوبے کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت خون کے احتیاط کا عالمی دن گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کی تعریف مینٹل اسپتال انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن کی واک وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق ڈائریکٹر IBTS پروفیسر شبنم بشیر کی شرکت انسداد ڈینگی ڈے پر شہر بھر میں تقریبات DG ہیلتھ سروسز میں آگاہی واک صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر سلمان رفیق ہم قدم ہوئے سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن میں ڈینگی ڈے منایا گیا کالج روڈ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار MPA عمران جاوید کی شرکت محکمہ فشریز پنجاب کا بھی ڈینگی سے آگاہی کے لیے سیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد عابد نے آگاہی دی محکمہ اوقاف اور مذہبی امور نے بھی واک کا اہتمام کیا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن کا تھیسس ڈسپلے وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی خصوصی شرکت نیشنل کالج آف آرٹس کی جانب سے بھی فن پاروں کی نمائش خالد مقبول صدیقی نے ادارے کی کارکردگی کو سراہا ادھر بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں تھیسس پروجیکٹس کی نمائش فائنل ایئر کے طلباء نے اپنے شاہکار پیش کیے سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم کو فن لینڈ کا ویزا مل گیا کوچ سلمان بٹ بھی ارشد ندیم کے ہمراہ جائیں گے انجری کے بعد ارشد ندیم پہلی مرتبہ فن لینڈ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اور نیو اتفاق کلب نے ویسٹ زون کرکٹ چیمپئن شپ کا میچ جیت لیا نیشنل جم خانہ کو 8 وکٹوں سے شکست نیشنل جم خانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 157 رنز بنائے نیو اتفاق کلب نے ہدف 2 وکٹوں گوا کر حاصل کر لیا قمر فرید نے سینچری بنائی